بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئے آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف بنا دیا گیا ہے اور یہ خبر انتہائی معتبر اور جو ہے ایک ریسورسفل پرسن کی طرف سے بتا دی گئی ہے، سب کو پتہ چل گئی ہے، یہ خبر آ گئی ہے۔ تو یہ جو ایک شور مچا ہوا تھا کہ کون ہوگا، وہ سسپینس اب ختم ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں عدالت سے ایک مرتبہ پھر۔ پہلے بھی وہ جہاں بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے وہ معافی تو مانگ لیتے ہیں، اب پھر وہ 25 مئی والے واقعات کے حوالے سے معافی مانگنے پر تیار ہیں۔ اور گھڑی چوری ایک وہ جو ہے نا گلے کا پھندا بنی ہوئی ہے، اور اس میں وہ 28 کروڑ والے صاحب تو سامنے آ گئے نا، جنہوں نے خریدی تھی، وہ پیسے کہاں گئے اور کیسے استعمال ہوئے، یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تو اسی سے شروع کرتے ہیں کہ فرح گوگی صاحبہ، انہوں نے وہ گھڑی بیچی تھی جا کر 28 کروڑ میں، اور 2 کروڑ روپے جمع کرائے ہیں ادھر صرف قومی خزانے میں۔ تو اس کی مختلف سٹوریاں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور بشرا بی بی کو دے دیے، پھر بشرا بی بی نے مزید اپنے پاس رکھ لیے، اس میں سے 5 کروڑ عمران خان صاحب کو دیے، اور عمران خان صاحب نے 5 کروڑ سم تھنگ جو تھا اس میں سے 2 کروڑ 16 لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کرا دیے۔ یہ سٹوریاں تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ساری پارٹی انکار کر رہی ہے کہ ہم نے تو بیچی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بھی انف از انف، وہ آپ نے ان کا ٹویٹ دیکھ لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کیس کر دوں گا جیو کے خلاف اور شاہ زیب خانزادہ کے خلاف۔ تو شاہ زیب خانزادہ مزید خبریں لے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا پروگرام کل وہ ریلیز ہوا، جو آن ایئر ہوا ہے پرسوں رات 10 بجے، اور کل رات تک بڑا لیٹ ایوننگ میں جا کے انہوں نے یہ اسلام آباد والی دکان کا وہ ایک نئی سٹوری ڈالی، اس میں نا کوئی 20-22 گھنٹے انتظار کیا۔ مطلب اگر وہ جینون ان کے پاس رسید تھی اور انہوں نے اسلام آباد میں بیچی تھی تو وہ اسی وقت بتا دیتے، لیکن ان کی پارٹی تو کہہ رہی تھی ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو صاحب جنہوں نے گھڑی خریدی ہے، عمر فاروق ظہور صاحب، کوئی بھی نہیں جانتا ان کو۔ تو شاہ زیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں کل پھر بتایا کہ فواد چودھری صاحب ان سے مسلسل رابطے میں تھے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور دوسری اہم بات جو انہوں نے احسن جمیل گجر صاحب، فرح گوگی صاحبہ کے شوہر ہیں، انہیں اپنے پروگرام میں لیا اور انہیں یاد دلایا کہ فرح گوگی نے عمران خان کی حکومت میں 33 کروڑ روپیز کی ایمنسٹی میں اپنی بلیک منی کو وائٹ کیا تھا۔ تو وہ جو 28 کروڑ وہاں سے آئے تھے، یہ تو ایک سیٹ بکا تھا نا، اور بھی تحفے لے کر گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی بیچے ہوں۔ تو 33 کروڑ تو صرف بلیک منی فرح گوگی صاحبہ نے ایمنسٹی اسکیم میں وائٹ کی تھی۔ اچھا، احسن جمیل گجر نے کہا نہیں، یہ ہم نے وہ جو ہے نا شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں ایمنسٹی لی تھی۔ تو محترم وہ انہوں نے بتا دیا، ریفرنس دے دیا کہ کب بتایا گیا تھا۔ خود احسن جمیل گجر بتا چکے ہیں شاہ زیب خانزادہ ہی کے پروگرام میں کہ میری بیوی نے، فرح گوگی نے، عمران خان کے دور حکومت میں ایمنسٹی لی ہے۔ اچھا، ایمنسٹی کیا ہے؟ بلیک منی کو وائٹ کرنا۔ عمران خان صاحب جس کو گالیاں نکالتے تھے نا کہ یہ تو فراڈ ہے، یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا طریقہ ہے، اللیگل ہے، قانون کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ ساری چیزیں وہ شور مچاتے تھے۔ پھر ان کی اپنی ہمشیرہ صاحبان نے، شاید ایک نے تو کنفرم ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں ایمنسٹی لی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، وہ کفر کے فتوے، وہ بے ایمانی، وہ فراڈ، وہ جھوٹ، وہ سب تو لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا۔ عمران خان صاحب کی چونکہ وہ ہمشیرہ تھی، انہوں نے ایمنسٹی لی تو کوئی بات نہیں۔ پھر فرح گوگی، یہ بھی تو انہی کی فیملی ممبر ہے نا، پرائم منسٹر ہاؤس کے ریکارڈ کے مطابق فرح گوگی فیملی ممبر ہے، اس لیے انہوں نے بھی ایمنسٹی لے لی۔ تو یہ پیسے صاف نظر آتی ہے وہ ٹریل کہ پیسے کہاں سے آئے۔ وہ 28 کروڑ تو ایک سیٹ بیچنے میں ملے نا، اور اس کے بعد باقی وہ کچھ چیزیں بیچی ہوں گی، تو وہ 33 کروڑ پہ بلیک منی وائٹ کرا لیا کے، اور وہ جو 2 کروڑ ہیں وہ ابھی نکلنے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ نکلنی ہے کہ وہ 2 کروڑ کہاں سے آئے تھے، کیونکہ وہ بینک ٹرانزیکشن ہوئی ہے نا، تو وہ جس بینک سے آئے ہوں گے، وہ کس کے اکاؤنٹ سے آئیں گے، ابھی تو وہ بھی نکلنا ہے، وہ پتہ چلے گا کہ کہاں سے آئے تھے پیسے۔ بس ایک سے ایک بڑھ کر چوری اور فراڈ والی چیز ہے۔ تو کب تک بچیں گے عمران خان صاحب؟ عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، ابھی تو انہیں توہین عدالت والا کیس ہی بھگتنا مشکل ہوا ہے۔ 25 مئی والا جو کیس تھا اب وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور عمران خان صاحب جواب نہیں داخل کرا رہے تھے، اب انہوں نے فائنلی جواب جمع کرا دیا۔ کل جو ہے نا انہوں نے شام میں جواب جمع کرایا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، 25 مئی والے دن مجھے پتہ نہیں تھا کہ عدالت نے کیا فیصلہ سنایا ہے، یا ہمیں کہاں تک وہ لمٹس ہماری رکھی ہیں کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور کہاں تک نہیں جا سکتے۔ اوکے، شام میں جب میں خطاب فرما رہا تھا وہاں پہ، اور باقی بھی میں نے بات چیت کی ہے صحافیوں سے یا میڈیا سے یا جو بھی میرا جلسہ تھا وہاں پہ، تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں نے تو سنی سنائی باتوں کے مطابق میں چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ مطلب ابھی پچھلے وہ جو ہے جواب، یہ انہیں دوسرا موقع ملا نا جواب، عدالتیں بھی تو بڑی مہربان ہوتی ہے نا، ہمیشہ ہی
میرا خیال ہے شاید ہمیشہ ہوتی ہوں گی. عمران خان صاحب کے کیس میں زیادہ ہم نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کا توہین عدالت کا کیس تھا تو وہ جو انہوں نے ایک خاتون جج کو دھمکیاں دی تھی اس پہ، تو انہیں بار بار موقع دیا گیا کہ آپ اپنا جواب دے دیں، کچھ لکھ کے دے دیں، کوئی بدل لیں، کوئی سوچ لیں. تو اسی طرح یہاں بھی انہوں نے جو پہلا جواب داخل کرایا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو کوئی انڈرٹیکنگ ہی نہیں دی تھی کہ ہم کہاں تک جائیں گے اور کہاں تک نہیں جائیں گے، ہماری کوئی ایسی یقین دہانی نہیں تھی، تو اس لیے ہم جہاں تک بھی چلے گئے بس ٹھیک ہے. وہ جو ایسی باتیں عدالت میں ہوئی ہیں وہ ہمارے وکیلوں نے کی تھیں. تو اب انہیں ریئلائز ہوا، انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ سینسٹیو ایشو ہے، اس پہ انہیں سزا ہو سکتی ہے. تو اب وہ معافی مانگنے پر آ گئے. یہ معافی ہے نا کہ سر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، معاف کر دیں، میں تو مارا گیا، غلط فہمی میں مارا گیا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں. کیونکہ خود عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان تک احکامات ہی نہ پہنچے ہوں عدالت کے. تو عمران خان صاحب ان ریمارکس کے پیچھے چھپ کر یہ فائدہ لینا چاہ رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب بچنا مشکل ہے. کتنے کیسز میں بچیں گے؟ ابھی تو سیدھے سے توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ کیس جو ہیں وہ آنے ہیں، سیدھے سے فراڈ کے کیسز ہیں نا، تو وہ بھگتنے پڑنے ہیں. اس میں اس طرح کی کوئی وہ چلاکی نہیں چلے گی کہ مجھ تک احکامات نہیں آئے تھے، مجھے رپورٹ نہیں ملی، مجھے کس نے بتایا نہیں. یہ باتیں نہیں چلنی ہیں، مشکل ہو جانی ہے. اور آپ کا جو ٹائم جو ہے نا وہ گزرتا جا رہا ہے. نیا آرمی چیف آ گیا، سمجھے آ گیا. کل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا اور وہ نوٹیفیکیشن پہ ویڈیوز بن گئیں. اور وہ ویڈیو کس کی تھی؟ وہ تھی لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب کی. انہوں نے ویڈیو بنا دی کہ میرے پاس نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، ISPR کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے اور جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنا دیا گیا ہے، اور یہ نواز شریف نے سازش کی ہے، فلاں جنرل کے خلاف سازش ہے اور وہ اپنی مرضی کا چیف لائے ہیں اور وہ اس سے اپنی مرضی کا پتہ نہیں کیا کیا فائدہ اٹھائیں گے. یہ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب نے ویڈیو کر دی، اپلوڈ ہوگی، اور پھر بعد میں انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دی. پھر انہوں نے کہا نہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، یہ تو حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، وہ جعلی نوٹیفیکیشن تھا. اب بندہ پوچھے بھلا کہ ایک عام آدمی، مثلا میں اگر اس طرح کی غلطی کروں تو سمجھ آتی ہے کہ مجھے پروسیجر کا نہیں پتہ. اول تو مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے، مجھے چیک کر لینا چاہیے نا، جن لوگوں کو پتہ ہے مجھے ان سے پوچھ لینا چاہیے اس طرح کی کوئی حرکت کرنے سے پہلے. تو لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو ہے، وہ انہیں یہ نہیں پتا کہ آرمی چیف کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ISPR نے کرنا ہے یا حکومت نے کرنا ہے، اور اگر ISPR کی طرف سے کوئی لیٹر آیا ہے تو وہ اصلی ہے یا نقلی ہے یہ انہیں نہیں پتا. یہ ان کے بقول اصل میں وہ عمران خان کی محبت میں اندھے ہوئے ہیں. انہوں نے ایسی پہلے بھی بہت سی بونگیاں ماری ہوئی ہیں. انہوں نے تو وزیر اعظم پر الزام لگا دیا کہ وہ اسرائیلی حکام سے جا کے مل رہے ہیں، انڈین طیارے آ رہے ہیں. جب سوال پوچھا جاتا ہے FIU بلاتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، پھر جواب نہیں دے سکتے. وہ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کے خلاف انہوں نے ویڈیو کر دی. عمران شفقت صاحب نے ایک ویلاگ کیا کہ کیا جنرل سرفراز ستار وہ ہے گرفتار ہیں، ان کے بارے میں چونکہ افواہیں تھی تو انہوں نے بڑی تفصیل سے اس میں بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ گولف کھیلتے ہیں، وہ فلاں جگہ پہ جاب کرتے ہیں، بڑے آرام سے اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب نے اس پہ پورا ایک ویلاگ کھڑکا دیا کہ عمران شفقت غدار ہے، وہ فوجیوں کے خلاف بات کرتا ہے، اس نے سرفراز ستار کو گرفتار کروا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا بغیر سنے. وہ جیسے لیڈر ویسے فالوورز. وہ عمران خان صاحب وہ جو 35 پنکچر پہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نے فلاں سے سنا، مرتضیٰ پویا سے سنا، بریگیڈیئر سیمسن نے سنا، اس نے اس کو سنایا، اس نے اس کو بتایا اور اس نے مجھے بتایا اور میں نے آگے جا کے بات کر دی. تو یہی لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب کرتے ہیں کہ انہوں نے عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنوا دیا ایک جعلی نوٹیفیکیشن کی بنیاد پہ، ایک ویڈیو بنا دی. اچھا لیکن ان خبروں کو تقویت کیوں مل رہی ہے کہ کل سے جو ڈان میں بھی رپورٹ چلی اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے بھی الزام لگایا کہ حکومت آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر رہی ہے. تو وہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ وہ ریٹینشن کا پیریڈ اس میں مینشن کر دیا جائے گا کہ وزیر اعظم اپنی مرضی سے کسی بھی فوجی افسر کو اپنی جاب کنٹینیو رکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کچھ سرٹن ٹائم کے لیے نا. تو اس میں پراپر ایکسٹینشن دینے کی بجائے وہ کچھ عرصے کے لیے کنٹینیو کرایا جا سکتا ہے. تو اس خبر کے بعد یہ خبریں زیادہ گرم ہو گئی، یہ بات زیادہ زور و شور سے ہونے لگی کہ شاید جنرل عاصم منیر کو ہی آرمی چیف بنایا جا رہا ہے. کیونکہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، 27 نومبر کو، اور اس وقت جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ وہ 29 کو ریٹائر ہوں گے. تو اگر ہم نے قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کرنا ہے تو اس وقت تک جنرل عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو چکے ہوں گے، اپنے گھر جا چکے ہوں گے. تو اس پہ اب پھر وہ
چونکہ ہم نے تو ہر چیز میں وہ سازشی تھیوریاں ڈھونڈنی ہوتی ہے نا کہ کس نے کس کو بنانا ہے, کون کس کا حامی ہے, کون کس کے خلاف ہے, کس نے کس کی چوری پکڑی تھی, کس نے کس کے خلاف بات کی تھی, یہ ساری باتیں ہم نے کرنی ہے نا. تو اس اینگل سے یہ ایک خبر گرم ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بنایا جائے گا, اور یہ جو حکومت اس میں آرمی ایکٹ میں تبدیلی کرنے جا رہی ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے, تاکہ عاصم منیر صاحب کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے. لیکن بہرحال بڑا سمپل سا معاملہ ہے یار, یہ وزیر اعظم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا اگر اس میں کوئی لیگل ریکوائرمنٹ ہے تو وہ لیگل ڈپارٹمنٹ جو ہوگا ان کا وزارت قانون ہے, پھر پارلیمنٹ سے منظوری لینی ہے, اس سے پہلے کیبنٹ سے منظوری لینی, جو بھی ہونا ہے وہ کر کے لے آئیں گے. اور آرمی چیف جو بھی ہو, جب حکومت نے جب فوج نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں گے, تو پھر جو مرضی آرمی چیف ہو, مطلب مجھے یا نواز شریف صاحب کو یا عمران خان صاحب کو یا عام آدمی کو, ہم 24-23 کروڑ پاکستانی کو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو تمام کمپیٹنٹ لوگ ہیں, جو ٹاپ سینیورٹی لسٹ میں جتنے بھی جنرلز ہیں, 100% گارنٹیڈ بات ہے کہ وہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں, وہ پروفیشنل سولجرز ہیں, وہ اپنے تمام پروسیجرز کو پورا کر کے, اپنے امتحانات پاس کر کے, اپنے کورسز کر کے, اپنی پروموشنز کے سلیکشن کے ان سے بورڈز سے گزر کے, اور وہ اس عہدے تک پہنچے ہیں. اچھا, اور ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ بڑا قریب ایک ہی بیچ کے ہیں, کوئی ساتھ ہیں, سینئر ہیں, تمام سینئر ہیں اور تمام کمپیٹنٹ لوگ ہیں, تمام اہل ہیں آرمی چیف بننے کے, جن کے بھی نام آ رہے ہیں. تو اس میں سے جس کو مرضی لگا دیں. یہ جو عمران خان صاحب نے اس میں ایک وہ اٹکا دیا نا, ایک نئی ٹانگ اڑائی ہوئی ہے کہ جناب وہ نواز شریف کی کرپشن کو وہ پروٹیکشن دے دیں گے, اور یہ کیوں بھائی, کیوں عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمارے جنرل جو ہیں وہ کرپشن کو سپورٹ کریں گے؟ کیا ان کا کوئی پرسنل ایسا ایکسپیرینس ہے کہ وہ کسی جنرل سے کرپشن پر فیور لیتے رہے ہیں, یا لینے کی کوشش کیا انہوں نے, یا کسی نے اسے دینے سے منع کر دیا تھا؟ تو ان سٹوریز کو چھوڑ دیں, عوام کو اس مسئلے میں الجھانے کی بجائے جو ہمارے اصل مسائل ہیں اس طرف آئیں. ہماری سیلاب کی وجہ سے بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے, ساری دنیا پریشان ہے. ورلڈ بینک نے $1.3 بلین کی ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے, جس میں جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ جو فصلیں اگانی ہے, کسانوں کو سبسڈی دینی ہے, اور مزید اس پہ کام جو ہونا ہے اس حوالے سے, اور گھروں کی ریکنسٹرکشن اور رینوویشن کے حوالے سے, اس کے حوالے سے کریں. ساری دنیا کو یہ احساس ہے کہ پاکستان ایک بڑی تباہی سے گزرا ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے میں, لوگوں کو سہولتیں پہنچانے میں بڑا ٹائم لگنا ہے اور بہت سارے پیسے چاہیے. تو ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی وہ بھول چکے ہیں, ہم ٹوٹلی بھول گئے. ہماری جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے اس میں سے وہ آؤٹ ہو گیا وہ سیلاب. تو وہ 3 کروڑ 3.5 کروڑ متاثرہ لوگ ہیں, اسے آؤٹ نہیں کرنا. حکومت کو, سیاسی پارٹیوں کو چاہیے, عوام کو بھی چاہیے, انہیں یاد دلائیں کہ ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے ہی اس ملک کا حصہ ہیں, ہمارا حصہ ہے. تو خدا نہ خواستہ اس طرح کی مصیبت کسی پر بھی آ سکتی ہے. حکومتوں کا جو کام ہے عوام کو ریلیف دینا, عوام کو سہولتیں پہنچانا, اس کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ آرمی چیف کا تقرر اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی, یہ اسی طرح چلتی رہیں گی, ان سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ جھوٹے نوٹیفیکیشنوں پہ اپنی خبریں بنانا چھوڑ دیں اور جو اصل کام ہے اس طرف توجہ دیں. شکریہ.